وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت نمبر 87 تک کیا تھا، ایسا ہی ہے؟ 89 تک کیا تھا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ایسا ہی ہے؟ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. اور اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. کون سی کتاب دی جی؟ تورات. ٹھیک ہے، جو بڑی مرکزی جو کتاب ہے بنی اسرائیل کی وہ تورات ہے، یاد رکھو. زبور اسی کا ایڈیشن ہے سیکنڈ، انجیل بھی اسی کا ایڈیشن ہے تھرڈ. یہ سب بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل کے جو پہلے رسول ہیں وہ حضرت موسیٰ ہیں سلام اللہ علیہ، اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی، ان کے ماننے والے ہیں نصارہ، لیکن ہیں اولاد یعقوب ہی، ایک یہود ہیں اور ایک نصارہ ہیں. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد ایک رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے نام ہیں، ان کے بھائی ہیں حضرت ہارون سلام اللہ علیہ. پھر کہتے ہیں ان کے بعد ان کا غلام تھا یوشع بن نون. ٹھیک ہے، پھر بڑے بڑے نام آتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کا مطلب ایک رسول گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا گیا، تیسرا آ گیا. یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آخری پیغمبر کون تھے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا دی؟ بینات، معجزے دیے. بے شمار معجزے تھے. معجزے یہ تھے، ایک مرض ہوتی ہے جس کو آپ کوڑ کی مرض بولتے ہو، جانتے ہو نا اس کو نا؟ یہ جلد کی ایک بیماری ہے. ٹھیک، لیپریسی. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ آپ ذہن میں رکھنا، اللہ نے جس دور کے اندر پیغمبر کو، کسی بھی پیغمبر کو جس علاقے میں مبعوث فرمایا، اس کو اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو بطور معجزہ تھیں اور قوم کے پاس اس کا حل موجود نہیں تھا. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ جب ان کو نبی اور پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا، یعنی ان کو اپوائنٹ کیا گیا ان کی قوم پر، بنی اسرائیل پر، اس وقت کہتے ہیں کہ دو بڑی بیماریاں اس وقت موجود تھیں. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جس دور میں ان کی بعثت ہوئی ہے، یعنی ان کو رسالت ملی ہے، اس دور میں تاریخ کہتی ہے کہ ان کی قوم کے اندر طب کا بڑا رواج تھا. طب مین ڈاکٹریٹ، ڈاکٹر بننا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ نے عیسائیوں کو دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ڈاکٹری کا شعبہ اختیار کرتے ہیں، ہاسپٹلز، یہ وہ فلاں فلاں. ٹھیک ہے جی، اب یہ بھی بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے انگریز ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اب عرض یہ ہے ان کا، تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں دو چیزیں لا علاج تھیں جی عادل صاحب. نمبر ایک یہی کوڑ کا مرض لا علاج تھا. نمبر دو آنکھوں کا مرض، یعنی کوئی شخص اگر نابینا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ نہیں تھا.
اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو ان دونوں چیزوں کا علاج بطور معجزہ عطا کر دیا. ٹھیک ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. پہلے کیا کرتے تھے؟ انی اخلق لکم من الطین. اچھا، تین جو ہوتی ہے اس کو مٹی کو بولتے ہیں. تین کسے بولتے ہیں؟ مٹی کو. وہ مٹی مختلط بالماء، جس کے اندر پانی ڈال دیا گیا ہو. عربی زبان کی میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، عربی زبان جو ہے سبحان اللہ، مطلب اس وقت دنیا کے اندر جتنی لینگویجز پائی جاتی ہیں سب سے رچ لینگویج جو ہے وہ عربی ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو ان کا جسم بنایا، اس کے لیے جو مٹی کو اکٹھا کیا ہے، مٹی کو جو اکٹھا کیا ہے وہ کسی ایک جگہ سے کھود کر اکٹھا نہیں کیا، یاد رکھو نا. آدم علیہ السلام کے جسم کو جتنی مٹی مثلا مثال کے طور پر 10 کلو ریکوائرمنٹ ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. ایک اٹھائی ایشیا سے، تھوڑی سی اٹھائی یورپ سے، تھوڑی سی اٹھائی افریقہ سے، تھوڑی سی اٹھائی امریکہ سے. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی جگہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے مختلف جگہ سے مٹی اٹھائی تو جتنی ریکوائر تھی وہ مٹی پوری ہوگی. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے انسانوں تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں، تمہاری زبانیں بھی مختلف. پاکستان میں بلی میوں کرتی ہے، امریکہ والی بھی میوں کرتی ہے. ٹھیک ہے. ادھر گائے بھینس بکری جو آواز لاتی ہے وہاں ادھر سے وہی آواز دیتی ہے. کتا جو آواز نکالتا ہے وہاں، لیکن یہاں کا انسان الگ بولتا ہے، وہاں کا انسان الگ بولتا ہے، یہاں کا انسان الگ بولتا ہے، یہاں کا انسان الگ بولتا ہے. ایسا ہی. اب یہ مٹی کی وجہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مٹی جو مختلف جگہوں سے اٹھائی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ تمہارا نیچر چینج ہے، مزاج. اولاد کا والدین سے مزاج نہیں ملتا، بہن کا بھائی سے، بھائی کا بہن سے نہیں ملتا. رنگ، مزاج، یہ کس وجہ سے؟ ایک شاعر ہے عربی کا، بڑا خوبصورت شعر پڑھتا ہے، بولتا ہے صف لنا تربت الارض اصف لک سکانہا. تم مجھے کسی علاقے کی مٹی کی خاصیت بتا دو، میں وہاں کے رہنے والوں کا بتا دوں گا کہ وہ کیسے ہیں. مٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو عربی زبان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے، قرآن مجید نے اس کے 5 نام ذکر کیے ہیں. کتنے؟ 5. اور ان 5 مرحلوں سے آدم کی مٹی، یہ پروسیس ہے پورا، اس کو پروسیس کیا گیا ہے پورا. سب سے پہلے وہ مٹی جو زمین سے اٹھائی گئی اس کو بولا ترابن. کیا بولا؟ سوکھی مٹی، یہ جو زمین میں پڑی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تراب. اچھا، اس مٹی کے اندر پانی ڈال دو تو گارا بن جاتا ہے. اس کے لیے لفظ استعمال کیا توئین، توئے کے ساتھ، تے کے ساتھ نہیں، والتین والزیتون نہیں، توئین، توا کے ساتھ. توئے دھوئے ہوتا ہے نا. توئین کا مطلب ہوتا ہے وہ مٹی مختلط بالماء جس کے اندر پانی ڈال دیا گیا ہو. کتنے ہو گئے؟ 2. اسی مٹی کو پانی ڈال کے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دو، 1 2 3 4 دن کے لیے، یہ لیس دار بن جائے گی. آج تو سیمنٹ کا دور آ گیا نا، پلسٹر آپ کرتے ہو. ایک دور ہوتا تھا نا مٹی سے اپنے مکانوں کو پلسٹر کرتے تھے. وہ مٹی ایسا نہیں ہے پانی ڈالی پلسٹر، نہ اس کو چھوڑتے تھے 2 2 3 دن تاکہ وہ جالیں تو جڑ جائے وہاں پر. اس کو بولتے ہیں تین لازب. کیا بولتے ہیں؟ تین لازب. وہ مٹی جو چکنی ہو جاتی ہے اور لیس دار ہو جاتی ہے. تراب، تین لازب. اچھا، اس 3 لازب کو تھوڑی دیر اور چھوڑنا، مٹی کے اندر سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. سمیل آتی ہے نا کبھی، آپ اس کو چونکہ پتہ نہیں ہمیں. اس کے لیے لفظ استعمال کیا حمائم مسنون. کیا لفظ استعمال کیا؟ حما، حیم، ہا، میم، الف، حمم مسنون، مطلب سمیل والا گارا. وہ گارا جس کے اندر سے بو آتی ہے تھوڑی سی. یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے، یاد رکھو. تین لازب، تراب، تین لازب،
حمائم مسنون. یہ جو حمائم مسنون پر جب مٹی آ کر کھڑی ہو گئی نا، اب یہ تیار ہے، اس سے آپ جو مرضی ہے بنا. یہ پورے پروسیس سے گزر کر یہاں آ گئی ہے. وہ جو چیز آپ اس سے بناؤ گے، بنانے کے بعد جب وہ شیپ میں آئے گی، خشک ہوگی، آپ ایسے کر دیں نا، اس کے اسے ٹن 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 ٹن. کبھی کبھی آپ کی گلے میں وہ مٹی کے برتن بیچنے والا آتا ہے، مارتا ٹن 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 ٹن. اب اس مرحلے کا نام رکھا صلصال کالفخار. کیا نام رکھا؟ صلصال کالفخار، کھنکنے والی مٹی. یہ ہے عربی، یہ ہے عربی زبان. قرآن نے ہر جگہ پر جو جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تبھی تو اللہ کہتا ہے نا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دو، سمندروں کو سیاہی بنا دو، 7 سمندر اور لے آؤ، کلمے ختم، درخت ختم، سمندر ختم، 7 سمندر ختم، اس کلام کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. قرآن کے الفاظ. یہ لکھنے والوں نے اتنا لکھا، اتنا لکھا، اتنا لکھا. ہم جیسا طالب علم ساری زندگی لگا کر پڑھتا رہے پھر ہی بولتا ہو تجھے کچھ نہیں پتا. اتنا لکھا، ابھی بھی لکھ رہے، سٹل لگاتار لکھ رہے. ہر لکھنے والا جو لکھتا ہے خدا کی قسم ایک عجیب نوادرات، نایاب، یونیک چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ اکبر. اور جو جو وقت گزرتا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، اور چیزیں کھل رہی ہیں اور کھل رہی. وہ رموز، وہ چیزیں جو اخفا تھیں، پوشیدہ تھیں، سامنے آ رہی. تو عربی زبان سبحان اللہ. قرآن مجید نے 2 مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. امام شافعی کے نزدیک عربی زبان سیکھنا فرض عین ہے، نماز کی طرح. خود تمہیں عربی نہیں آئی، تمہارا دین ہی نہیں آیا، تمہیں کیا پتہ. ایسا ہی ہے نا. اسی وجہ سے آج ہم دیکھیں نا بدعات اور خرافات میں پھنسے. کیوں جی مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، مولوی صاحب نے یہ کہا. چھڈو مفتی صاحب نو، خود پڑھو. الحمدللہ زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے. مفتی صاحب کو کبھی اپنے کاروبار میں تو انٹر نہیں ہونے دیتے تم، اور معاملات ان سے پوچھ کے نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل علم سے نہیں پوچھو، پوچھو، ضرور پوچھو، لیکن ضروری علم آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. انہوں نے کہا انی اخلق لکم من الطین. بینات کیا دیے؟ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کے مجسمے بناؤں گا. ایسے پرندہ ہوتا ہے نا، چڑیا ہے، کوئل ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے جی. میں مٹی سے پرندوں کی شکل کے ایک مجسمہ بنا. فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جائے گا. یہ معجزہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا. مٹی کا مجسمہ ہے، کھلونا ہوتا ہے جیسے ہے، اور پھونک ماری وہ کیا بن گیا؟ پرندہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. میں ماں کے پیٹ سے جو دنیا میں بچہ یا بچی آئی ہے جو اندھی اور نابینا تھی، جو دیکھ نہیں سکتی تھی، میں ایک مرتبہ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیروں گا، وہ بینا ہو جائے گی. اسی طرح جو برس کی بیماری ہے، کچھ نے اس کو پھل بیری بھی کہا ہے، جو نشان پڑ جاتے ہیں نا، وائٹ 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 وائٹ، ٹھیک ہے، اس کو بھی بولتے ہیں، لیکن اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو کوڑ کا مرض ہے. میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ سبحان اللہ. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. یہ عیسیٰ ابن مریم. بھائی ہم آپ کو بتا کے سکتے ہیں کہ آپ ابھی گھر سے کیا کھا کے آئے ہیں؟ بتا سکتے تھے، ٹھیک ہے. میں نہیں، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے. عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ. میں بتا سکتا ہوں تم گھر میں، اور پیچھے گھر میں تمہارے پاس ذخیرہ کیا ہے، تم جمع کیا کر گیا، تمہارے گھر میں کیا چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ہیں بینات حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہ روح قدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے. جب وہ بچہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے اس بچے کی ولادت ہوئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهُ تَحْمِلُهُ. بچے کو اٹھا کر بی بی مریم اپنی قوم کے پاس آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا
او مریم یہ تو نے کتنا بڑا پاپ کر دیا، پھر تو نے گناہ کر دیا، تیری تو شادی ہی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، اور ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیرا باپ بدکار ہے نہ ہی تیری ماں بد چلن ہے، تمہارے ماں باپ تو شریف لوگ ہیں، یہ تم نے کیا کیا؟ دیکھا نا، اس دور کے اندر بھی اولاد کا تانا کس کو ملتا تھا؟ ماں باپ کو۔ اللہ اکبر، ایک ریت ہے، یہ بچے ہماری پروڈکٹ ہیں، یاد رکھو۔ جب ان پر ہمیں کچھ انویسٹ کرنا ہوتا ہے نا، جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور جب ہماری گرپ ان پر ڈھیلی ہو جاتی ہے پھر ہم بولتے ہیں یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے۔ کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ 7 سال تک بچے کو نماز کا کہنا ہی نہیں ہے۔ کتنے سال تک؟ 7 سال۔ کہاں رہے گا وہ؟ ماں باپ کے پاس۔ ماں باپ کی پرسنالٹی اس پر اثر کرے گی، مؤثر ہوگی۔ ہمارے یہاں تو اگر ابھی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، پہلے ہی بچے کا داخلہ اسکول میں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب ہمیں بچوں کی ضرورت ہوتی ہے بچے ہمیں ٹائم نہیں دے پاتے، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ التحریم پارہ 28۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو دین سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ دین اس کی ہیبٹ بنا دو نا، تاکہ ہم دنیا سے جائیں دعا تو کرے بابا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان دنیا سے مر گیا تو میٹر تو ختم ہے نا، آپ کا میٹر چالو ہی نہیں ہے، مر گیا، عمل ختم ہو گیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ وہاں 3 عمل ایسے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد جاری ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے چلے گئے جو صدقہ جاریہ ہے۔ اسپتال بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، پانی کا کنواں لگا دیا، کوئی اور XYZ کوئی بھی کام کر دیا جو صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 2، علم ينتفع به، آپ کسی کو علم سکھا کر گئے، یہ دین کا علم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے شاگرد اس کے الہ یوم القیامہ۔ نمبر 3، ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو والد کے لیے دعا کرے گی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب اپنے میت کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو، اللہ رب العالمین اس کو برزخ، جو وہ زندگی ہے قبر کی، وہاں اس کے درجات کو جب بلند کرتا ہے، وہ شخص پوچھتا ہے، دیکھو برزخ کی ایک زندگی ہے، کیسی ہے میرا رب جیسا جانتا، ہمیں نہیں پتا، ایک زندگی ہے وہ، ٹھیک، ایسی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی ہے، اللہ کہتا تم نہیں سمجھتے۔ وہ پوچھتا ہے کہ میں جو اپ گریڈ ہوا ہوں، میرا یہ نظام جو اوپر ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اس کو پیچھے بنا کر جاؤ نا۔ سب سے زیادہ کس میں انویسٹ کرنی ہے؟ اولاد میں۔ کس میدان میں؟ دین کے میدان میں۔ کتنے ہی لوگ ہیں ساری دنیا کی یونیورسٹی سے ٹاپ کر کے گھروں کے اندر دیواریں بھری پڑی ہیں، سرٹیفکیٹس، میڈلز، ٹرافیز، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، کیا سکھایا؟ کچھ نہیں سکھایا نا۔ جب دین نہیں سیکھا، آج دیکھو نا یہودی کہاں پہنچا ہوا ہے، کتنا ہے؟ 85 لاکھ، کتنا ہے؟ 85 ہے، کتنوں کو مارا ہے؟ کروڑوں کو، جبکہ یہ سور اور بندر کی اولاد ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے بچے کے ہاتھ میں گن ہے، اور ہمارے ہاں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کیا کر لیا؟ پوری دنیا کی وائلیشن کر رہا ہے، کوئی بول سکتا ہے؟ سب مڑ کے نا، سب مڑ کے صرف پانی منہ میں کلی کر کے پھونکے نا، یہ بہ جائے گا۔ اتنی ہماری
اسٹرینتھ تعداد ہے، اتنی تعداد ہے، لیکن آپ کے سامنے تداعی علیکم الامم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، میری امت کے لوگوں ایک وقت آئے گا کفار نیٹو بن کے تم پہ حملہ کرے گا۔ یہ نیٹو کہاں سے آ گیا 1400 سال پہلے؟ کیوں کہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نیٹو کا مطلب اتحاد ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ اتحاد کر کے مل کے تم پہ حملہ کریں گے، جس طرح بھوکے دسترخوان پر لپک پڑتے ہیں، سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ انحن من قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ قال بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، تھوڑے نہیں ہوگے تم بہت، ولکنکم غثاء، تم سمندر پر نمودار ہونے والی جھاگ ہوگے، جھاگ، پانی نہیں، جھاگ۔ پانی سے مثال نہیں دی، پانی سٹرانگ ہوتا ہے، اس سے بجلی بنتی ہے، وہ غرق کر دیتا ہے سب کچھ۔ قوم نوح کو پانی سے غرق کیا، قوم فرعون کو پانی سے غرق کیا۔ پانی بہت پاورفل چیز ہے، پانی سے مثال نہیں دی، کس سے مثال دی ہے؟ غثاء، جھاگ سے، کیونکہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ کا وجود نہیں رہتا، کیونکہ ہوا ہوئی ختم۔ جھاگ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، چاہے کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے نا، بیٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن پیدا کر دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت، ایسا ہی ہے۔ حدیث آپ نے فرمایا انسان جو بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں، جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، دو خواہشیں، مال کی اور عمر کی، کہ مجھے زیادہ مال ملے، مجھے زیادہ عمر ملے۔ آج دیکھو کوئی بول رہا ہے، وہ دیکھو بحری بڑا لا کر کھڑا کر دیا ہے، کس لیے؟ غزہ کے لیے نہیں۔ اگر میں اور آپ کوئی الٹی سیدھی اسرائیل کے ساتھ حرکت کریں گے تو ہم یہاں موجود ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھو، بڑے دماغ ہیں، پوری دنیا کے کفار ایک طرف، مطلب آپ وائلیشن دیکھو، ہاسپٹل کے اوپر آپ نے بم گرایا، آپ اتنے حیوان، ہمیں تو مطلب مسلمانوں کو اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے، خدا کی قسم یہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے تم سے بھیک مانگیں گے، اللہ کی قسم یاد رکھو، نہیں مقابلہ کر سکتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر کے اندر، یہ تمہارا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اگر تم میدان کے اندر ہو۔ ہم مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اور بھائی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ نے بدر کے میدان میں مجاہدین کو اتارا، پھر دعا کی۔ اللہ کہتا ہے میں نصرت کہاں اتاروں گا؟ میدان میں۔ آپ نے احد میں صحابہ کو اتارا، پھر دعا کی۔ فرشتے مدینہ میں نہیں اترے، احد اور بدر میں اترے، میدانوں میں اترے ہیں۔ فرشتے مدینہ میں نہیں اترے، فرشتے وہ حنین کے مقام پر اترے ہیں، میدانوں میں اترے ہیں، یاد رکھو۔ یا اللہ بدر کے مقام پر کیا کہا؟ اگر یہ جماعت 313 کی ہلاک ہو گئی، اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی بچے گا نہیں۔ فرمایا یہ دیکھو جبریل اترے ہیں، اللہ اکبر، رسول کائنات کے الفاظ ہیں، اللہ پروردگار نے تمہاری مدد کا بندوبست کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد جبریل آئے، کہا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بدری صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ہم فرشتوں کے ہاں وہ فرشتے بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں جو بدر میں تمہاری مدد کے لیے اترے تھے۔ اللہ اکبر، فرشتوں سے اللہ نے مدد کروائی۔ کب؟ جب میدان میں اترو۔ کتنے تھے؟ 313، مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000۔ اور جب ہماری طاقت بہت عروج پر تھی تو ہم نے شروع میں شکست کھائی ہے، پتہ ہے نا آپ کو نا، غزوہ حنین میں ہم 12000 تھے، کفار کتنے تھے؟ 6000۔ اللہ پروردگار نے 12000 کی مدد فرشتے اتار کے کی ہے۔ پڑھو سورۃ التوبہ، اترو۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد، اس سے بڑا اور مقصد کیا ہو سکتا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو؟ حقیقی جہاد، وہ جہاد
اس وقت مسلمانوں پہ لازم ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مثل المؤمن فی تواطؤہم وتعاطفہم وتوافقہم کمثل الجسد، مسلمانوں کی آپس میں الفت، پیار اور محبت کی مثال ایک دوسرے کی ہمدردی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتقى منہ عضو اشتقى سائر الجسد بالسہر والہما، جسم کا ایک حصہ تکلیف میں آ جائے سارا جسم بے چین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے ایک سر میں درد ہوتا تو نیند نہیں آتی، ایک ناخن میں درد ہو جائے بے چین ہو جاتے، ہم کیسے بے چین نہیں ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بچے نو مولود بچے، معصوم بچے، بے گناہ بچے، مرد خواتین بچے بوڑھے جوان، رب کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا، تم اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں؟ والمستضعفین، وہ بیچارے دبے دبائے کمزور، من الرجال والنساء والولدان، مرد خواتین اور بچے، ان کی خاطر کیوں نہیں لڑتے؟ الذین یقولون، سورۃ النساء، جو دعائیاں دے رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ان ظالموں نے ہمارا برا حال کر دیا، اس بستی سے ہمیں نجات عطا کر، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج، اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ مسلمانوں تم ان کے حق میں ان کی خاطر کیوں نہیں نکلتے، اٹھتے کیوں؟ اللہ اکبر، پرواہ نہیں، مست ہیں ہم، سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند، دماغوں پر برف پڑی ہوئی ہے، کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے، کریں تو کیا کریں؟ تو اس لیے اس وقت عالم اسلام پہ لازم ہے، دیکھو میں تو ہمیشہ بولتا ہوں، لوگ بولتے ہیں جی فلسطین مقبوض ہے، میں اس کا الٹ بولتا ہوں، فلسطین آزاد ہے، ہم مقبوض ہیں، ہم غلام ہیں، 53 ریاستیں جو ہے نا وہ مقبوض ہیں، فلسطین مقبوض نہیں ہے، وہ تو پتھر مار رہا ہے نا، اس کا پتھر ہمارے میزائل سے زیادہ طاقتور ہے، کیا خیال ہے؟ کریں تو کیا کریں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دشمن کے خلاف اسلحہ تیار کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اس وقت گھوڑے تھے، آج فائٹر جہاز ہیں، جنگی جہاز۔ بھائی کیوں یہ کیوں کرو گے تم؟ یہ رکھا ہوا ایٹم بم، یہ میزائل رکھا ہوا، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ اور اپنے دشمن کے دلوں میں ہیبت ڈالو گے، ان کو پتہ لگ جائے گا اگر ہم نے چھیڑ چھاڑ کی یہ چل بھی سکتا ہے۔ یہ کام یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ یہ تو وہ نسل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لعنتی قرار دیا، خدا کی قسم یار، ملعون وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اور ان کی اسٹریٹجی، ان کا لا عمل، ان کا منصوبہ اتنا کمزور ہے، رب العالمین کہتا ہے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، خدا کی قسم۔ بظاہر بڑے نظر آتے ہیں، جیسے ایک بالون ہوتا ہے جس میں ہوا بھری ہوتی ہے، ایک نیڈل مارو ختم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین یقاتلون، اور وہ لوگ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر کس کی راہ میں لڑتے ہیں؟ طاغوت کی راہ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم سب مل کے شیطان کے چیلوں سے لڑو۔ مسلمانوں سنو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ کی قسم اس کا لائے عمل بہت کمزور ہے، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ قرآن کے الفاظ کبھی غلط ہو سکتے ہیں؟ دو چیزوں نے اس امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلی چیز، آج ہر مرد عورت چھوٹا بڑا عالم عوام یہ بات زبان زد عام ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ سب یہی بولتے ہیں، کیا بول رہے ہو؟ پوری بات بولو، پوری بات بولو۔ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام کے دا جب امت مسلمہ پر کفار یلغار کرے گا تو اسلام تلوار اٹھانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کیوں نہیں بولتا؟ جنگوں سے ڈرایا گیا ہے، جنگوں سے اکانومی تباہ ہوتی ہے۔ اگر جنگوں سے اکانومی برباد ہوتی تو امریکہ کب کا برباد ہو چکا ہوتا؟ 200 سال سے جنگ لڑ رہا، جنگ سے اکانومی تباہ برباد ہوتی تو اسرائیل برباد ہو چکا ہوتا۔ کب سے لڑ رہا ہے؟ 70 سال سے لڑ رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا مجھے بتاؤ۔ اور دوسری لائن یہ ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے،
پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا. اس لفظ نے آدھی انسانیت کو بے لباس کر دیا. یقین کرو آدھی انسانیت کو. یہ صحیح بات ہے. ہماری خواہشات, لڑائی, جہاد, شہادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ تمنا ظاہر کی, میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں, مجھے شہید کر دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, اور پھر شہید کر دیا جائے. یہ کس کی خواہش ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اشرف الموت قتل الشہداء, سب سے عظیم موت شہید کی موت ہے. کیونکہ یاد رکھو شہید کے لیے برزخ نہیں, مطلب قبر نہیں ہے اس کی. ڈال تو دیا تم نے قبر میں, وہ قبر میں نہیں ہے, وہ سیدھا جنت میں گیا ہے, سیدھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی روح کو جنت کے پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ پرندے اس کی روح کو لے کر جنت میں اڑتے ہیں اور واپس آ کر اللہ رحمان کی عرش کی قندیل مین لائٹ, وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ پرندے. اللہ ان سے خطاب کرتا ہے, میری جنت کیسی ہے؟ اللہ تیری جنت بہت خوبصورت ہے. کچھ چاہیے آپ کو, کچھ اور چاہیے تو بولو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کی جنت میں جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ کبھی واپس نکلنے کا ارادہ کبھی نہیں کرے گا سوائے شہید کے. سوائے وہ کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں پھر موقع دے, واپس بھیج, مجھے تیرے راستے میں شہادت کا مزہ دوبارہ لینا ہے. اللہ اکبر. شہادت, یہ تو مر گئے جتنے لوگ, یقین کرو یہ تو شہید ہیں. اور بظاہر مجھے اور آپ کو یہ ان کے چیتھڑے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھو میرے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں لڑنے والا اس کا جسم زخموں سے چور چور کر دو, اس کو ان زخموں پر اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا تمہیں مچھر کے کاٹنے پہ ہوتی ہے. ایک چونٹی کے کاٹنے پہ ہلکی سی خباس, اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی روح بعد میں قبض کی جاتی ہے, اس کا قطرہ خون کا زمین میں بعد میں گرتا ہے, پہلے اس کو اس کی جنت دکھا دی جاتی ہے. یہ تیرا مقام ہے. سورہ محمد پارہ 26 پڑھیں آپ, 26ویں پارے کی سورہ محمد. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, ان شہداء کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کو وہ پہلے سے جانتے ہیں. میں اور آپ تو نہیں جانتے نا, ہمیں کیا پتا جنت کی, اللہ اس کو دکھا دیتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم, میرے نبی نے قسم اٹھائی صلی اللہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جنتی شہید جنت والا گھر اپنے دنیا والے گھر سے زیادہ جاننے والا ہے. آپ میں سے اور میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے گھر کا راستہ بھول گیا؟ نہیں, پتہ ہوتا ہے, خود بخود وہ کانشیس میں ہوتا ہے, گاڑی خود بخود مڑتی جاتی ہے ادھر سے, خود بخود جاتی ہے. فرمایا وہ دنیا کے گھر سے زیادہ جنت والے گھر کو جانتا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ تو چلے گئے, لیکن مجھ پہ اور آپ پہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے چلے گئے. خدا کی قسم پتہ نہیں تاریخ ہمیں کن الفاظ میں لکھے گی, واللہ عالم, واللہ پتہ نہیں کن الفاظ میں لکھے. مست ہے وہ, کم از کم کچھ تو کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا آخری غزوہ لڑا, غزوہ تبوک جو زندگی کا آخری غزوہ ہے, ٹھیک ہے جی. اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی, اللہ کی قسم 17 سوار ایک سواری, یہ ریشو ہے. ایک سواری کتنے بندوں کیسے میں آئی؟ 17 بند. ایک پیدل چلے گا, 16 انتظار کریں گے, باری ایسے چلے. جو تھکا بیٹھ گیا, پھر اترا دوسرا بیٹھ گیا, پھر اترا تیسرا بیٹھ, ایسے چلے. 17 سوار ایک سوار. مدینہ سے تبوک یوں سمجھ لیجئے کم از کم 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ, تقریباً کراچی سے آلموسٹ سکھر لے لو. اور گرمی, رب کا قرآن اس پر تبصرہ کر رہا ہے. لوگوں نے کہا لا تنفروا فی الحر, ابھی رک جاتے ہیں, موسم کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں. بہت گرمی, اور گرمی بھی کون سی, یہاں والی نہیں, ملتان میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سعودی عرب والی جو 50 ڈگری پہ چلتا ہے, جہاں آپ چشمے کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے, ٹھیک ہے, وہ گرمی. مت نکلو گرمی میں, جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا. اس گرمی کی پرواہ کر رہے ہو, جہنم کی گرمی کو بھول گئے.
یہ جواب آیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا موقع دے دو, ہماری کھجور کی فصل پک کے تیار ہو گئی ہے, ہمیں درختوں سے کھجور اتارنے دو, کیونکہ پورا سال ہم نے گزارنا ہے کھجور پر. نہیں, اللہ کا حکم ہے نکلنا, کچھ بھی نہیں ملا. اور ہر آدمی نے اس جنگ میں لازمی جانا, کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا. نام لکھواؤ, حاضری رجسٹر ساتھ تھے, جہاں قافلہ رکتا تھا حاضری لگتی تھی. اسکول پڑھے ہوئے نا, ہاں جی فلاں موجود ہے, لبیک لبیک, یس سر یس سر, پڑھتے تھے نا, آج بھی پڑھتے. آپ جی آپ کی وہ ہوتی ہے نا اٹینڈنس, ہوتی ہے نہیں ہوتی, ایسی اٹینڈنس ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, اور جو بات بتا رہا ہوں تبوک کی وادیوں میں محو سفر ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے اپنے صحابہ کو کہا مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے کہاں ہیں, مدینہ میں, لیکن اجر اور ثواب میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھوک پیاس ہم برداشت کریں, تھکاوٹ ہم برداشت کریں, گرمی کا شکار ہم ہوں, دشمن کا خوف ہم پہ ہو, اجر میں وہ ہمارے ساتھ برابر کیسے شریک ہو گئے؟ بات سمجھ میں آتی ہے نا. فرمایا ان کے دل تمہارے دلوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. اللہ کی قسم, وہ آنا تو چاہتے تھے لیکن ان کے پاس عذر شرعی تھا, وہ نہیں آ سکے. وہ آنا چاہتے, وہ آج بھی مدینہ میں, الفاظ اللہ کی قسم, آج بھی مدینہ میں چین کے ساتھ گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مدینہ کے داخلی راستے پر آ کر روز تمہارے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں. کب یہ لشکر آئے گا, ہم اس کو ریسیو کریں گے. اللہ اکبر. یہ تو ہونا چاہیے نا کم از کم. ہماری حلق سے کھانا تو نہیں اترنا چاہیے. گئے 4 مرتبہ احتجاج کیا, روڈوں کو گند وند ڈالا, یہاں پر کچرا کیا, واپس آ گئے. کیا بات کر رہے ہیں یار, جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم نے کیا سمجھا کہ آج وہ تکلیف میں ہیں, ہم نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارے پاس تعداد نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس فوج نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک سٹیبل نہیں ہے؟ سب کچھ تو ہے. مطلب دنیا کے اندر جو اس وقت جو جنگی ٹیکنالوجی ہے, چاہے جہاز ہوں, بحری بیڑے ہوں, چلتے تو فی الحال تیلوں ہی بھر ہے نا, آئل پہ چلتے نا, وہ ہمارے پاس ہے نا. ابھی وہ سولر ٹیکنالوجی میں تو اس کو کنورٹ نہیں کیا نا, ابھی تو ٹائم لگے گا نا. فی الحال تو وہ تیل پر وہ اسی پہ چلتے ہیں, وہ تو ہمارے پاس. کچھ تو کر سکتے ہیں. ہم سانس بند کرنے کے لیے گردن پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں نا, نہیں. اس قدر بزدلی. لأنتم اشد رہبة فی صدورہم من اللہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون. سورۃ الحشر. اللہ کی قسم, یہ کفار, یہ یہود و نصارہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا مجاہدین سے ڈرتے ہیں. یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. مجھے بتاؤ, جتنی طاقت ان کے پاس ہے اتنی میرے اور آپ کے پاس ہوتی, یہ چھوٹی سی غزہ کی کوئی جگہ اتنی کافروں کی ہوتی, ہمارے سامنے سر اٹھا سکتا تھا؟ تباہ کر دیتے ہم اس کو. اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے اوپر وہ خوف طاری ہے الحمدللہ. لیکن اب مسلمان جو ہے وہ سویا ہوا ہے, غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. اس لیے یاد رکھو جی, اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ سے بات ہماری چلی تھی جی, کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو, وہ ماں نے اٹھایا ان کو, ہیں جی, آئی, قوم نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ ماں باپ تمہارے تو بہت اچھے لوگ تھے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, ماں بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے, اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس بچے سے کیسے بات کر رہی ہے؟ تو ابھی نیو بارن بیبی ہے, اس سے کیسے بات کر رہی ہے؟ تو شیرخوار بچہ ہے. قال انی عبد اللہ, بولا بچہ, ماں کی گود میں عیسیٰ ابن مریم بولے. کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اتنی لمبی بات کی بچے نے, اتنی بڑی بات. میں اللہ کا بندہ ہوں, میری ماں ٹھیک کہہ رہی. آتانی الکتاب, اللہ مجھے کتاب دے گا.
وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں وہاں جہاں بھی جاؤں گا اپنے ساتھ برکات لے کر جاؤں گا۔ انبیاء کا مقام ہوتا ہے نا، برکت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک جیوں گا اللہ نے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں گا۔ والسلام علی، ٹھیک ہے، وبرم بوالدتی، وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ یہ نہیں کہا وبرم بوالدی، میں اپنے ماں باپ کا فرما، باپ تو تھا ہی نہیں نا، یہ قرآن کی حقیقت ہے، یاد رکھو، یہ آپ کا ٹیکس ہے، نص ہے، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، اور مجھے اس نے جبار اور شقی بدبخت اور نافرمان نہیں بنایا، ماں کا۔ والسلام علیہ، مجھ پہ سلام ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، جس روز مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذالک عیسی بن مریم، اللہ کہتا ہے یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، ایسا نہیں ہوا بنی اسرائیل، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ تعلیمات لے کر جو تمہاری نفسانی خواہشات سے کلیش کر رہی تھیں، استکبرتم، تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو کیا سمجھایا تھا؟ دین، اسلام، شریعت فطرت کے خلاف نہیں ہے، نیچر کے خلاف نہیں ہے کبھی بھی۔ دین کس کے خلاف ہے؟ نفسانی خواہش کے خلاف۔ مثال اس کی سمجھو، دل کرتا ہے سود کا کاروبار کروں ربا پہ چونکہ فائدہ زیادہ ہے، اللہ کہتا نہیں، میں نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرے گا وہ خواہش نفس کا غلام ہے، کوئی تجارت کرے گا، تجارت فطرت ہے، وہ دین کی اطاعت کر رہا ہے۔ ایک بندہ بولتا نہیں مجھے ایک عورت سے تعلق رکھنا ہے بغیر نکاح کے، تو بدکاری ہے، یہ کیا ہے؟ خواہش نفس۔ دوسرا بولتا نہیں عورت سے تعلق رکھنا ہے، نکاح کر کے رکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ فطرت ہے، یہ اسلام۔ اسلام کبھی فطرت کے خلاف نہیں جاتا، کس کے خلاف جاتا ہے؟ خواہش نفس۔ خواہش نفس کو، وہ خواہش جو اسلام کے خلاف ہوگی، اگر آپ کی خواہش اسلام کے ماتحت ہے، گڈ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ ہماری چاہت، ہماری خواہش وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ بنی اسرائیل تھے، انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور انبیاء کے گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ بدبخت وہ تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ یاد رکھو، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جناب عیسیٰ ابن مریم کے قتل کے در پہ ہوئے اللہ نے بچا لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود کھانا کھلایا گیا، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں معاف کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کیا کہتے تھے؟ جی ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم تورات کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، بس رسول اللہ کو ماننے کی، محمد رسول اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں، قرآن کو ماننے کی ضرورت۔ اللہ کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، بل لعنہم اللہ بکفرہم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ نے تمہیں لعنتی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ تم لعنتی بن گئے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اللہ کہتا ہے آپ دیکھو گے ان یہودیوں میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ یاد رکھو، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا یہ دنیا میں ہے بھی سب سے کم، آلموسٹ میرا خیال ہے کوئی 10 کروڑ کے قریب ہے، بس پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے جتنے بھی یہودی ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل میں تو تقریباً 80-85 لاکھ ہیں، ٹھیک، پوری دنیا کے یہودی 10 کروڑ سے کم ہے، لیکن پوری دنیا پہ قابض، پوری دنیا کے عالمی مالیاتی اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ ایسا ہی ہے، یہ پیپر کرنسی نکالنے والا کون؟ یہ اسلام نے تو پیپر کرنسی کیوں بابا؟ ایک مزدور ہے یہاں زمین کی کھدائی کرتا ہے، اس کی دیہاڑی 500 روپے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہی مزدور جو امریکہ میں کھدائی کرتا ہے اس کی بھی 500 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 500 پیپر کرنسی نہیں ہونی چاہیے، وہ سونا اور چاندی کی شکل میں ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہے، آپ کے جیب میں جو روپیہ ہوتا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ بینک دولت پاکستان لکھا ہوتا ہے، نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ حامل ہادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ کیا ادا کرے گا؟ گولڈ،
جس کے عوض آپ کو یہ دی ہے کرنسی، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، لکھ دیں نا، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے اس وقت دنیا کے اندر جو اس پیپر کرنسی نے تباہی اور بربادی کی ہے، آپ نے اپنے ملک کے اندر اتنا پیسہ چھاپ لیا ہے، اس کے اگینسٹ آپ کے پاس اتنا سونا نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک نے ایسا کیا۔ پہلے یہ قانون تھا نا، آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس کو اتارنے والا یہی امریکہ بہادر ہے، ہٹایا چونکہ یہ وہ مقروض تھا بہت زیادہ، سارا کام کیا۔ تو اس لیے یاد رکھو، اسلام نے خدا کی قسم آپ کو جو اقتصادی نظام دیا ہے، کبھی موقع ملا ہم آپ کو بتائیں گے، قرآن مجید، پورا قرآن اقتصادی نظام سے بھرا ہوا ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے تقریباً جس کے اندر کتاب البیوع نہ ہو۔ بیوع کا مطلب بزنسز، جتنے بھی تجارتی اصول اور قانون ہیں، کون کون سی تجارت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی وضاحت کی ہے، یہ تجارت حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، خدا کی قسم۔ کتاب قرآن جو اسلام نے اقتصادی نظام دیا، اللہ اکبر، اسلام کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، یاد رکھو۔ میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا، جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا، کسی بھی آپ معاشرے کے اندر چلے جائیں، آپ کو 3 طبقات میں لوگ ملیں گے۔ کتنے طبقات میں؟ 3 طبقات میں، بہت امیر، بہت غریب، مڈل۔ اب جو مڈل ہے، ٹینشن میں مڈل ہوتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ، کیونکہ اس نے اوپر بھی دیکھنا ہوتا ہے، نیچے بھی دیکھنا ہوتا ہے، مڈل میں ہے نا، وہ ہمیشہ ٹینشن۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غرباء میں تقسیم کی جائے، لیول ہو جائے گا نا۔ اسلام نے زکوٰۃ، جب خلیفۃ المسلمین ہوگا، آپ اپنی مرضی سے نہیں دو گے زکوٰۃ، آپ سے زکوٰۃ لی جائے گی، حکومت کا عامل آئے گا آپ سے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ فرمایا جب فصل پک کے تیار کرے نا اور وہ کاٹے، اس کی کھیت میں پہنچنا ہے، جانوروں کو جب پانی پلانے کے لیے نا گھاٹ پہ اتارے نا، وہاں جانا ہے تاکہ چوری کا اندیشہ نہ ہو۔ اور ساتھ یہ حکم دیا، ایاک وکرائم اموال الناس، ایسا نہ ہو تم زکوٰۃ میں لوگوں کا سب سے بڑھیا مال اٹھا کے لے کے آ جاؤ، ان بیچاروں کو چھوڑ، نہیں، متوسط، ہر چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے، کس میں کتنی ہے، کس میں کتنی ہے، اور یہ کہاں جائے گی؟ بیت المال کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ جو توشہ خانہ ہوتا ہے نا، توشہ خانہ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھو، قطعاً اسلام کے اندر توشہ خانہ کی۔ ایک صحابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں بھیجا، وہ سفیر تھے، جیسے ہوتی ہے سفارت، تو وہ واپس آئے نا، ان کو کچھ تحفہ ملا، تو انہوں نے تحفہ بیت المال میں جمع نہیں کیا، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس کو پوچھا بھائی کیا ہوا جی؟ کہا انہوں نے مجھے تحفہ دیا۔ آپ علیہ السلام ممبر پہ آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا، کہتے ہیں کہ ہمیں تحفہ ملا، تحفہ اگر ملا تو تمہیں گھر میں لا کر دیتے نا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو تحفہ ملا ہے، یہ بیت المال کی چیز ہے، یہ عوام الناس کی چیز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ توشہ خانہ ٹچا خانہ یہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھو، یہ سب ہماری باتیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں، سب سے پہلے جو اس وقت نا دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کا جو باعث بنی ہے نا، وہ مال کی غلط تقسیم۔ مجھے بتاؤ نا، ڈالر وہی پیپر ہے نا، اس کے اندر کیا خاصیت ہے جو اس کو تم نے 280 کا بنایا؟ مجھے بتاؤ تو کیا لگا ہوا اس کے اندر، اس میں کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی سونا ہے، روپیے کے پیچھے بھی دونوں میں سونا ہے نا، گولڈ ہی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس 24 کیرٹ کا سونا ہے، اصلی بالکل، اس کی یہاں بھی وہ قیمت ہے، وہاں بھی وہ سیم، ایسا ہی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ تو اس لیے اسلام کیا کرتا ہے؟ حقیقت پسند ہے، یہ تو فیک ہے سب چیز۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ رب العالمین، یہ جب نظام ٹھیک ہو جائیں گے نا، ایک دم تختہ دھڑم ہو جائے گا نا، پھر یہ جنگوں کے نشے اتر جائیں گے سب کے، یہ سارے نظام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مال کی غلط تقسیم جو ہے، اس نے کیا کر دیا؟ ایک کو بہت اوپر لے گیا اور دوسرے کو امیر تر ہو گیا اور غریب تر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی، بہت بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ
عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون